اور ہم بات کریں گے امپورٹنس آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ۔ میڈم، ایوارڈ پاکستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر آپ نہ صرف خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ کاروبار اور اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی فروغ دے رہی ہیں۔ آپ نے CSS امتحان کی تیاری کرنے والی مسیحی طلباء کی مالی مدد بھی کی ہے۔ آپ اسکل ڈیولپمنٹ اور کیریئر کاؤنسلنگ کی مسیحی نوجوانوں کے لیے اہمیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ انتہائی قابل احترام جناب ٹائٹر صاحب، بہت ہی قابل احترام جناب ماسٹر کاش صاحب، آفتاب انجم صاحب، امجد صاحب، اور بہت ہی پیارے سر امجد پرویز صاحب، اور بہت ہی پیارے نعمان امجد صاحب، جن کا میں جتنا اپریشیٹ کروں وہ کام ہے جتنی ان کی ایفرٹس ہیں اس ایج میں نوجوانوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے بارے میں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری بات ہے۔ تو میں اس کے لیے نعمان صاحب آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ خداوند سارے نوجوان ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہیں، اور مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں اور بہت سارے چہرہ جو ہے وہ دکھانا ہے۔ اگر ہم اپنے ہی گھروں تک، اپنے ہی کمپیوٹر تک، اپنی ہی منسٹری تک بند ہو گئے تو پھر ہمارے لیے جو ٹائم ہمارا چہرہ ہوتے ہیں، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ایگزٹ ٹیسٹ ہو، اس تیاری کے لیے پیرنٹس بڑے سرگرم ہوتے ہیں، تو یہ ایک ویو ہے اچھی جو چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کویسچن مجھ سے کیا گیا ہے، میں اگر اس کی طرف آؤں تو ایوارڈ پاکستان جو ہے ایسوسیشن فار ویمنز اویئرنیس اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، تو یہ جو ادارہ ہے یہ آج سے چند سال پہلے، میں چلے اس کی دربار میں آتی ہوں، مجھے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا ایز اے گیسٹ، اور انہوں نے مجھے اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سکھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی بچیاں آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہ اسکل سیکھ رہی ہیں، یہ اسکل سیکھ رہی ہیں، یہ اسکل سیکھ رہی ہیں، یونیفارم فری ہے، کتابیں فری ہیں، یہ فری ہے، یہ سارا کچھ فری ہے۔ اور وہاں میں نے بہت زیادہ میں خوش بھی ہوئی، اپریشیٹ بھی کیا، لیکن میرے ذہن میں کہیں ایک کسک رہ گئی کہ کیا اتنے سارے بچوں میں کوئی کرسچن اسٹوڈنٹ ہے؟ کیا کوئی کرسچن ان گورنمنٹ کی اتنی اچھی سہولتوں سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے اس سوال کا جواب ڈفرینٹ اداروں میں جا کے پتہ کیا تو مجھے وہ نام میں ملا، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ہماری جو کرسچن ہے یہ اسکل میں بہت پیچھے ہے، یعنی یہ جاب کرنا پسند کے سیکھیں گے کہ وہ بھی سلائی سیکھ لیں، وہ کچھ اور اسکل سیکھ لیں تاکہ گھر بیٹھ کے بچوں کو بھی دیکھیں اور وہ زیادہ کما سکیں۔ یہ اوور آل ہماری جو کمیونٹی ہے، مجھے اتنے سال ہو گیا، کوئی 30 سال کا ذکر ہوا ہے، تو یہ اوور آل جو ہمارا ٹرینڈ ہے، یہ اوور آل ہماری کمیونٹی کا ٹرینڈ ہے کہ ہم اسکل سے بڑے دور ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے پھر ہم مینیئر جابس میں ہمیں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی یہاں پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے بڑے بزنسز نہیں ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہیں، فیکٹریز نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے جاب کرنی ہے، کمانا ہے، اور پھر اپنی فیملی کو اوپر لے کے جانا ہے، اور یہ میرا کہنا ہے کہ صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو ہیں ہمارے، لیکن ابھی شاید وہ کچھ پرسنٹ ہے جو اب اوپر جا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے اس کے لیے۔ ہمیں محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ایک PPI نے بڑی اچھی ریسرچ کی نوجوانوں کے اوپر، مسیحی نوجوانوں کے اوپر، اور اس کے اعداد و شمار اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 61% نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ کوئی کام کرے، وہ کچھ آگے بڑھے، یا ان کو کوئی گورنمنٹ اسکیموں کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ 16% ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ہے، اور 19% ہمارے نوجوان ہیں جو گورنمنٹ جابس میں ہیں، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ ہماری مینیئر جابس ہے، باقی میں یہ ہماری ریشو جو ہے یہ بڑی کم ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں، یا ہم اپنے سلمز ایریا میں، اپنے رورل ایریا میں یوتھ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت پیچھے ہے، اور اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے،
جس کی وجہ سے جو اسکل کی اہمیت ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ ضرور کوئی اسکل سیکھیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور ان اسکل کو سیکھنے کے لیے ابھی گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں ہیں, ہم نے کبھی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. بلکہ ایک شعر ہے کہ ممکن ہے کہ حالات مخالف ہوں مگر سوچ, ممکن ہے کہ حالات مخالف ہوں مگر سوچ, تو خود بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی وہ مسائل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کون سے ابھی نئے پروگرام اناؤنس ہوئے ہیں, کون سے بھی اسکالرشپ مل رہے ہیں, کیا ہے. ہماری یہ والی چیزوں میں ابھی ہماری انفارمیشن جو ہے وہ بڑی زیادہ کم ہے. اگر ہم ٹیپٹا کے پروگرام دیکھیں تو ہر ان کے جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں بے شمار پروگرام ہیں جو مڈل پاس نوجوانوں کے لیے ہے, میٹرک پاس نوجوانوں کے لیے ہے, FA والوں کے لیے ہے. بلکہ ابھی ریسنٹ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ان کی ایڈ آتی رہی ہے بڑے زیادہ کہ ایسے نوجوان جنہوں نے بی ایس آئی ٹی یا بی ایس کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہے تو ان کے لیے جو فری کورسز تھے ابھی جو سافٹ سکلز تھے اس کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی تھی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہمارے کرسچن بچے کس حد تک انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے, کتنوں نے اس میں گئے ہیں یا کتنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو اسی طرح سے نیپٹیک کے کورسز ہیں, اسی طرح سے بہت سارے ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اپنے انکیوبیشن سینٹر, بزنس انکیوبیشن سینٹر بناتی ہے جہاں پہ نوجوان جاتے ہیں, وہ اپنا آئیڈیا وہاں پریزنٹ کرتے ہیں, وہاں ان کو ساری سہولیات ملتی ہیں, وہاں ایک ان کو بنا بنایا آفس مل جاتا ہے جہاں وہ اپنے آئیڈیا کو پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں اور ایک اچھے بزنس مین کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. لیکن ہم ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ایسی صورت میں جو ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو اس وقت کی جو ضرورت ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ضرور سافٹ سکلز میں آگے جائیں, وہ ضرور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آن لائن ٹریننگ جو ہے وہ ساتھ کریں. وہ بچے جو ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ پھر جو ہارڈ سکلز ہیں ان میں جائیں, کیونکہ آپ کو کسی ایک چیز میں آپ کو ماسٹر بننا ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں, ٹھیک ہے, وہ تو بہت بڑی بات ہے, جو بنتے ہیں میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ ویری گڈ, آپ جس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اتنے سارے اور شعبے ہیں ہمیں ان میں بھی جانا ہے اور ان میں ماسٹر بننا ہے. ایک دفعہ ایک بڑے دانشور سے میں نے پوچھا کہ ہمارے مسیحی پاکستان میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ٹیلر ہیں تو ماسٹر بن جائیں, آپ مکینک ہیں تو ماسٹر بن جائیں, آپ ٹیچر ہیں تو ماسٹر بن جائیں, آپ اگر فوٹوگرافر ہیں تو ماسٹر اس میں بن جائیں, آپ ضرورت بن جائیں. لوگ کہیں کہ اگر ہم نے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو ہم نے کسی بندے سے کروانی ہے. تو یہ اس وقت کی ہماری ضرورت ہے. آپ دیکھیں اگر ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے اور آج پورے پاکستان میں اس کا نام چل رہا ہے اس کے اپنے اسکل کی وجہ سے. وہ اس کا میں انٹرویو پڑھ رہی تھی, کہتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ اس کے گاؤں والے اس کو کہتے ہوتے تھے روسی ٹریکٹر, کہ وہ اتنی اس میں وہ طاقت کا وہ استعمال کرتا تھا جب وہ نیزہ بازی کرتا تھا. تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ماسٹر بننے کی ہے. آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں, اچھے انجینئر بن جائیں, اچھے ٹیچر بن جائیں, آپ اچھے مکینک بن جائیں, آپ اچھے الیکٹریشین بن جائیں, ہر چیز کی ضرورت ہے. تو اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہی ہے. اور ایک بات میں بس اور کروں گی تاکہ ٹائم کا ہم خیال رکھیں. مجھے کوئی 3-4 سال پہلے ہنزا جانے کا اتفاق ہوا. تو جب ہنزا ہم لوگ گئے تو وہاں جا کے ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ ایجوکیشن ریٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں 99% ایجوکیشن ریٹ ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا یہاں 0% کرائم ریٹ ہے. ہم نے کہا کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں جو پڑھا لکھا ہے ہر ایک ماسٹرز ہے یا اس کا گریجویٹ تو وہ لازمی ہے, اور جو نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھے, اس کو ہم بہت زیادہ امپاور کرتے ہیں. اور ہم یہاں بزنسز جن کے پاس کوئی کام نہیں ان کو ہم پیسے دے کے کہتے ہیں کاروبار کرو, اور وہ ہمیں واپس دو تاکہ ہم کسی دوسرے کو دیں. تو اس طرح سے ہم نے کاروبار اور تعلیم میں لوگوں کو بڑا آگے کر دیا. واپسی جس دن ہماری تھی وہاں قربانی بہت ہوتی ہے, تو میں نے کہا کہ چلے گفٹ کے طور پہ قربانی لے جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ذرا نا, جیسے ہماری عادت ہے, میں نے کہا بھائی ذرا نا اچھی تولنا, میں بڑی دور سے آئی ہوں. میں نے کہا اچھی ڈالنا. اس نے تولنا بند کر دیا.
اس نے رکھ دیا. اس نے کہا میڈم یہاں سے لے کے آپ پورے ہنزا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو 2 نمبری نہیں ملے گی. جو بات میں کہوں گا، جو چیز ہماری اوپر ہے وہی آپ کو نیچے ملے گی. اور آپ یقین کریں میں گم ہوگی وہاں پہ، کیونکہ یہ ہے وہ ٹیچنگ جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پرنس کریم آغا خان نے ہمیں دی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، اچھا پڑھنا ہے، اچھا کرنا ہے اور اپنی قوم کا نام اوپر لے کے جانا ہے. تو میں سوچ رہی تھی ہم اپنی کسی نہ کسی ایک جگہ کو ایسا ماڈل بنا دیں جہاں ہم کہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اور ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم اچھے ٹیچر، اچھے مکینک، اچھے جو بھی ہنر ہے، اسکل ہے، اس میں آگے جائیں. ہمارے پاس ایوارڈ میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. وہ بچے جو CSS کرنا چاہتے ہیں اور جن کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے ابھی بھی ان کی آگئی ہے ڈیٹ، جن کے اسکریننگ ٹیسٹ کلیئر ہو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہم اکیڈمی کی فیس میں ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے کوئی بزنس کرنا چاہیں، ان کے پاس کوئی اسکل ہو اور ان کی ایج 18 سے لے کے 30 ایئر تک ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. وہ آپ کا تو بھائی بہن ہو سکتا ہے لیکن اسکلفل ہو، ٹیکنیکل اسکل اس کے پاس ہو. ہم اس میں ان کو چھوٹے کاروبار کرانے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ہم گرانٹ دیتے ہیں. قرضہ نہیں ہوتا، وہ گرانٹ ہوتی ہے جو کہ اب 65,000 کی گرانٹ ہے اور ہم ایک چھوٹا کاروبار اسے اچھا ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نوجوانوں کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بھی لیڈرشپ کے پروگرام ہیں، چیزیں ہیں، آپ نوجوان ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کی ترقی میں آپ کے ساتھ برابر شریک ہوں گے. تو میری طرف